بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome back to the medicinal chemistry lectures. So we were studying about computer aided drug design, and in the last lecture we discussed how can we design a drug based on the small molecular based drug design. So it means that we focus on the ligand or the drug molecule, and then we design a proper drug for a specific target. The second approach about designing the drug using computer aided techniques is the macromolecule based drug design, or it is also called as structure based drug design. So in this structure or macromolecular based drug design, we design the drug with a focus on the structure of the receptor. اس میں ہم جو ریسیپٹر یا پروٹین یا انزائم جہاں پہ جا کے ڈرگ نے بائنڈ کرنا ہے یا ایکشن کرنا ہے اس کے اسٹرکچر کے حوالے سے ڈرگ کی ڈیزائننگ کرتے ہیں. سو ان دس structure based drug design, the three-dimensional structure of a drug target interacting with small molecule is used to guide the drug discovery. تو اس میں جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ اسی جو ڈرگ ٹارگٹ ہے اس کے 3-dimensional اسٹرکچر کو ہم یوز کرتے ہیں ایز اے گائیڈ فار دی ڈرگ ڈسکوری. اس میں ہوتا کیا ہے کہ we take a detailed analysis of the binding site of the target protein which is preferably complexed with the ligand. ہم ایک جو ٹارگٹ پروٹین ہے جو اس کی بائنڈنگ سائٹ ہے جہاں پہ کوئی لیگنڈ یا ڈرگ نے بائنڈ کرنا ہے اس کا کمپلیٹ ڈیٹیلڈ انالیسز لیتے ہیں، اور پریفریبلی اس ٹائم لیتے ہیں جب کوئی لیگنڈ اس کے ساتھ آلریڈی کمپلیکس ہوا ہو، کوئی لیگنڈ اٹیچ ہوا ہو. تو اس صورت میں ہم اس لیگنڈ کی جیومیٹری بھی دیکھ لیں گے اور اس کی جو کمپلیکسیشن ہے وہ کیسے ہو رہی ہے. ان ساری چیزوں کا ڈیٹیلڈ انالیسس ہمارے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اگر ہوگا تو ہم مزید ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ڈرگ کو جو ہم نے نیو ڈرگ ڈیزائن کرنی ہے وہ کیسے ڈیزائن ہو، کیا کیا پیرامیٹرز ہونے چاہیے، اسٹرکچرل فیچرز اس کے کیا ہونے چاہیے. تو اس کے لیے آپ کو ریسیپٹر کا جو کمپلیٹ انالیسس ہے وہ ہونا لازمی ہے آپ کے پاس. Then this complex unravels the binding mode and conformation of a ligand under investigation and indicates the essential aspects of determining its binding affinity. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو یہ کمپلیکس ہم لیگنڈ کے ساتھ کمپلیکس فارم میں اگر اس کا انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں لیگنڈ کی کنفرمیشن کے بارے میں بھی انفارمیشن ہو جائے گی کہ کون سی کنفرمیشن میں ہے وہ اس کے اندر جو کہ پاکٹ کے اندر یا بائنڈ اس انزائم کی سائٹ کے اندر فٹ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے باقی کیا کیا اسینشیل اسپیکٹس ہیں، اس کی جیومیٹرک جو فیچرز ہیں یا الیکٹرانک اسپیکٹس ہیں جو کہ اس کی بائنڈنگ میں ہیلپ کر رہے ہیں. سو یہ ساری انفارمیشن اب ہم استعمال کرتے ہیں اینڈ وی جنریٹ نیو آئیڈیاز about ways of improving an existing ligand or developing a new alternative bonding skeletons. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا تو یہ ساری انفارمیشن استعمال کر کے ہم جو پہلے سے لیگنڈ ہمارے پاس کوئی موجود ہے، کوئی ایک ڈرگ موجود ہے اور ہم اس کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو امپروو کر لیں، یا پھر اگر پہلے سے کوئی ڈرگ نہیں ہے تو ہم نیو ڈرگ ٹوٹلی اس کی مدد سے ڈیزائن کر سکتے ہیں. یہ ساری انفارمیشن آ جائے ہمارے پاس. تو اس کی جو سکسیس وہ کیا ہے کہ the structure based drug design methodology has encouraged the development of various computational methods that can make use of structural information to suggest novel structures which may either prove to be useful lead compounds or act as a stimulus to the creativity of the designers. جو structure based drug design methodology کی سکسیس کیا ہے کہ computational methods جو ہیں وہ جو اسٹرکچرل انفارمیشن کو استعمال کر کے ناول قسم کے اسٹرکچرز پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اگر اس طرح کا ڈرگ ڈیزائن کریں تو ہم اس بائنڈنگ سائٹ کے ساتھ وہ اچھی طرح بائنڈ کرے گا، اس کو انزائم کو بلاک کرے گا یا اس کے انہیبیٹر کو وہاں سے نکالے گا. جو بھی پروسیجر ہے وہ مطلب کمپیوٹیشنل ڈیزائن کی مدد سے ہم کر سکتے ہیں. یا اگر ٹوٹل نیو اسٹرکچر ہم یا ناول اسٹرکچر وہاں سے پریڈکٹ نہیں بھی کر سکتے تو اگر وہ کر پاتے ہیں وہ یا اس کو ڈائریکٹلی لیڈ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، یا اگر نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ وہ ہمیں آئیڈیا ضرور دے جاتا ہے کہ جو ڈرگ ڈیزائنر ہے
وہ اس کی مدد سے کوئی نیو کمپاؤنڈ ڈیزائن کر سکیں. آپ اس اسٹرکچر کو دیکھیں, آپ جہاں پہ یہ ایک اسکیمیٹک ریپرزنٹیشن ہے سائیکلو آکسیجنیز 2 انہیبیٹر کی, جو کہ بائنڈنگ پاکٹ کے اندر ہے انزائم کی. اب اس میں دیکھیں یہ سارا انزائم ہے, یہ والے جو پورشن آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ انزائم کی, یہ آرجنین اور ٹرپسن, اور یہ دیکھیں کہ یہ سارے امینو ایسڈز ہیں اس کے, اور یہ پاکٹ ہے اس کی, تو جس کے اندر یہ کمپاؤنڈ پڑا ہوا ہے. تو اس کی اس طرح سے ہم نے بائنڈنگ دیکھنی ہوتی ہے کہ یہ کمپاؤنڈ اگر اس پاکٹ کے اندر بائنڈ ہوا ہوا ہے یا کمپلیکس ہوا ہوا ہے تو کون سے گروپس کن گروپس کی طرف جو اٹریکشن یا افینٹی رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ اس جگہ پہ فٹ ہے. پھر اس کی کانفرمیشن کون سی ہے جو کہ اس بائنڈنگ سائٹ کے اندر فٹ ہو سکتی ہے, اور اس کی الیکٹران ڈونیٹنگ ایکسیپٹنگ کیا کیا پراپرٹیز ہیں, اور کون سے گروپ جو ہیں وہ کہاں کہاں پہ فٹ ہو سکتے ہیں. پھر اس حوالے سے ہم اس سے ملتا جلتا کوئی نیو کمپاؤنڈ بنا سکتے ہیں جو کہ جس میں اس طرح کے گروپس ہوں یا اس طرح کی پراپرٹیز ہوں, یا پھر اس جیسا اسی گروپ میں کوئی موڈیفیکیشن کر کے تو اس کی ایکٹیویٹی یا افینٹی کو بڑھا سکتے ہیں. So, with the improvements in experimental techniques of X-ray crystallography and NMR, the amount of information concerning 3D structures of target proteins has increased a lot. آپ کو پتہ ہے کہ ایکس رے اور این ایم آر کی اندر جو ان کی ٹیکنیکس میں جو امپرومنٹس آئیں اور یہ جو جدت ان کے اندر آئی وقت کے ساتھ ساتھ, تو اس سے ہمارے پاس انفارمیشن بہت بڑھ گئی ہے. پروٹینز جو ہیں ان کی جو ان کا اسٹرکچر ہے 3D اسٹرکچر, وہ ہم بڑے اچھے طریقے سے اب اس کو سولو کر سکتے ہیں, اور اس 3D اسٹرکچر کو پھر استعمال کر کے ہم اس کے لیے پراپر ڈرگز ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو یہ تو مڈ 1990s سے لے کے یہ چیز ڈسکور ہو گئی تھی کہ آپ کسی بھی جو پروٹین ہے جو سالوبل ہے اور فارماسیوٹیکل انٹرسٹ کی ہے اس کو آپ کرسٹلائز کر سکتے ہیں. جب پروٹین کرسٹلائز ہو گئی تو اس کا ایکس رے کرسٹالوگرافک آپ نے ڈیٹا لے لیا اور آپ کے پاس اس کا 3D اسٹرکچر آ جائے گا, اور وہ 3D اسٹرکچر آ جائے گا تو پھر آن لائن جو پروٹین ڈیٹا بینکس ہیں جس کے اندر وہ اسٹرکچر سیو کر دیا جاتا ہے, اور پھر دنیا میں کوئی بھی اس اسٹرکچر کو استعمال کر سکتا ہے, اور آپ اس کے اندر اگر کوئی آپ نے کوئی ڈرگ ڈیزائن کرنی ہے اس سے ریلیونٹ تو وہ آسانی سے کر سکتے ہیں. پروٹین ڈیٹا بینک کے علاوہ ایک اور ریپوزیٹری ہے دیٹ از کالڈ ایز کیمبرج اسٹرکچرل ڈیٹا بیس CSD. یہ اسمال مالیکیولز کے کرسٹل اسٹرکچر کے لیے ہے. پروٹین ڈیٹا بینک جو ہے وہ پروٹینز کے اسٹرکچر کے لیے ہے. جو کیمبرج کی اسٹرکچرل ڈیٹا بیس ریپوزیٹری ہے, اس میں اسمال مالیکیول یعنی کہ ڈرگز کے اسٹرکچرز اور لیگینڈز کے اسٹرکچرز سیو کیے جاتے ہیں. یہ دونوں جو ریپوزیٹری ہیں یہ بڑے انویلیویبل ریسورس ہیں, اور ان کی مدد سے ہم بے شمار جو مالیکیولز ہیں ان کے 3D اسٹرکچرز لے کے اور پھر ان کے ساتھ کام کر کے ان کی مدد سے ہم نیو ڈرگز کی ڈیولپمنٹ بھی کر سکتے ہیں, جو آلریڈی پریزنٹ ڈرگز ہیں ان میں امپروومنٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ اب ہر بندے کو بار بار جو ہے وہ یہ اسٹرکچر سالو نہیں کرنے پڑتے. کسی نے یہ پہلے پروٹین کا یا کوئی لیگنڈ کا اسٹرکچر سالو کیا, اس کا ایکس رے کیا, تو وہ ان ریپوزیٹریز میں اس کو سبمٹ کر دیتے ہیں, تو یہ انفارمیشن پھر ہر ایک کے لیے اویلیبل ہو جاتی ہے کہ آپ اس ریپوزیٹری میں سے اسٹرکچر ڈاؤن لوڈ کر لیں اور دین آپ فردر اس پہ جو کام کرنا ہے آپ نے وہ ایزیلی کر سکتے ہیں. اب جو میکرو مالیکیول اسٹرکچر کی بیس پہ ڈرگ ڈیزائننگ ہے اس کی دو مین اسٹریٹجیز ہیں. ایک تو پہلی ہے ڈیٹا بیس سرچنگ میتھڈ اور دوسری ہے لیگنڈ بلڈنگ میتھڈ. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈیٹا بیس سرچنگ میتھڈ کو. This method is about searching suitable ligands for a target protein in various small molecule databases. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی ٹارگٹ پروٹین کے لیے آپ لیگنڈ کو سرچ کرتے ہیں آن لائن ڈیٹا بیسز میں. مطلب آپ اس ٹارگٹ پروٹین کا جو اسٹرکچر ہے یا جس جگہ پہ بائنڈنگ جو سائٹ ہے جہاں پہ ڈرگ نے بائنڈ کرنا ہے اس سائٹ کی کریکٹرسٹکس دیکھ لیتے ہیں اور اس کو ڈیزائن کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ ہمیں اس طرح کے گروپس چاہیے, الیکٹران ڈونیٹنگ ہیں, ود ڈرائنگ ہیں, ہائیڈروجن ڈونرز ہیں, ایکسیپٹرز ہیں, وغیرہ وغیرہ. پھر آپ
اسمال مالیکولس کے ڈیٹا بیس میں ان چیزوں کو سرچ کرتے ہیں اور اس سے جتنے ریلیونٹ مالیکولز آپ کو ملتے ہیں ان کو آپ اسکرین کرتے ہیں اور ان کی جو بائنڈنگ پاکٹ میں فٹنگ کی کیپیسٹی ہے وہ دیکھتے ہیں. اس چیز کو ورچوئل اسکریننگ بھی کہتے ہیں. ان این انالوجی ٹو دی بایو ایسے اسکریننگ پروسیجر امپلائڈ ان دی ٹریڈیشنل ڈرگ ڈسکوری. جو ٹریڈیشنل ڈرگ ڈسکوری ہے اس میں کیا کرتے ہیں, ہم بایو ایسیز کرتے ہیں, اس میں ہم کمپاؤنڈس کو ایکچولی لے کے تو لیب کے اندر ان کی ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہیں. لیکن چونکہ یہ کمپیوٹر میں کر رہے ہیں ہم سارا کام, تو اس کو اس لیے کچھ لوگ ورچوئل اسکریننگ بھی کہتے ہیں. تو ورچوئل اسکریننگ سے ہمارے پاس بہت فائدہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ڈرگ اسکرین ہو کے جو اس سے ریلیونٹ ہیں صرف وہی رہ جاتے ہیں, باقی جو اس پاکٹ بانڈنگ میں فٹ ہی نہیں ہو سکتے وہ پہلے سے ہی اسکرین آؤٹ ہو جاتے ہیں. مطلب وہ ہمارا ریسورس اور ٹائم ویسٹ نہیں کرتے. تو اس سے آپ کی جو سنتھیٹک ایفرٹ ہے وہ سیو ہو جاتی ہے, یعنی کہ آپ کو کمپاؤنڈ سنتھسائز نہیں کرنے پڑتے اور نیو لیڈ کمپاؤنڈز آپ کو صرف ڈیٹا بیس سرچ کی مدد سے بہت سارے لیڈ کمپاؤنڈز آپ کو مل جاتے ہیں اور پھر آپ ان کو فردر اسکریننگ اور ان کی اسٹڈیز کر کے تو اگر ضرورت ہو تو ان کو سنتھسائز کرتے ہیں. جو 3 ڈائمینشنل ڈیٹا بیس سرچنگ ہے, اٹ آئیڈینٹیفائز ایگزسٹنگ مالیکولز دیٹ میچ اے ہائپوتھیسز آف دا 3D ریکوائرمنٹس فار بایو ایکٹیویٹی. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ جو ڈیٹا بیس سرچ کرتے ہیں اس میں ایگزسٹنگ مالیکولز آپ کے پاس آتے ہیں. مطلب ابھی میں نے کسی پروٹین کی بائنڈنگ سائٹ کے لیے ایک ڈرگ ڈیزائن کرنا ہے, جب میں ڈیٹا بیس سرچ کروں گا ظاہر ہے ڈیٹا بیس میں سے کوئی نیو کمپاؤنڈ تو نہیں آئے گا, وہ تو جو آلریڈی کمپاؤنڈ موجود ہیں یا آلریڈی ڈرگس موجود ہیں. لیکن ایک بڑی خاص بات ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آلریڈی جو ڈرگ کوئی پریزنٹ ہے وہ مے بی کہ اس جو کہ آپ ڈیزیز کا کیور تلاش کر رہے ہیں اس میں بھی کوئی ہیلپ کر سکتی ہو, لیکن ہمیں اس چیز کا پتہ نہ ہو. تو جب ہم اس طرح سرچ کریں گے تو اس کے اسٹرکچرز کی مدد سے ہمیں آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ یہ جو آلریڈی پریزنٹ ڈرگ مالیکیول ہے یا ایز اٹ از یہ اس بائنڈنگ پاکٹ کے ساتھ بائنڈ کر سکتا ہے یا پھر اس میں کوئی چھوٹی موٹی ماڈیفیکیشن کر کے تو وہ مالیکیول ہمارے کام بھی آ سکتا ہے. تو اس طرح سے ڈیٹا بیس سرچ جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کرتی ہے. تو یہ آپ کو ایگزسٹنگ کمپاؤنڈز میں سے سجیسٹ کرتی ہے کہ کون سے کمپاؤنڈ آپ کے لیے نیو لیڈ ثابت ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ڈیٹا بیس سرچ میتھڈ ہے یہ زیادہ انکریز کیوں ہوئی اور اس کو فیول ملا یا یہ بہت زیادہ پاپولر ہو گئی جب پروٹین سٹرکچر ڈٹرمن کرنا ایزی ہو گیا ایکس رے کی مدد سے, اور آپ کے پاس پروٹین ڈیٹا بینکس میں ہر طرح کی پروٹینز کے سٹرکچر بڑے ایزیلی اویلیبل ہو گئے. یہ آپ دیکھیں کرنٹ سینیریو کو دیکھیں, جو کووڈ-19 کا سینیریو تھا تو اس میں شروع کے 2-3 منتھس میں ہی انہوں نے اس کی جو وائرس تھا اس کی جو پروٹین تھی اس کا سٹرکچر انہوں نے ڈٹرمن کر لیا, اور دین اس کے بعد اس پہ کام شروع ہو گیا کہ اس کے خلاف ویکسین جو ہے وہ کیسے بنائیں یا ہم اس کی جو کیور ہے وہ کیسے تلاش کریں. تو دیکھیں کہ ود ان منتھس تقریباً جو اس کی ویکسین ہے وہ ٹیسٹنگ فیز میں آ چکی تھی, اور ابھی 1.5 سال ہونے کو ہے اور ویکسینز لوگوں کو لگا ہی جا رہی ہیں. تو مینز کہ پروٹین کے سٹرکچر ڈٹرمن کرنے نے چیزوں کو کتنا ریلیٹیولی کوئک اور آسان کر دیا ہے کہ اس کی مدد سے ایک جو پینڈیمک سچویشن تھی اس کی جو ویکسین تھی وہ بہت ہی زیادہ کوئک وے میں آ گئی. کیونکہ نارملی آپ نے جو پروسیجر پڑھا ہے اس میں دیکھیں کہ آلموسٹ رفلی 10 ایئرز کا ٹائم لگ جاتا ہے ایک ڈرگ کو مارکیٹ ہونے میں, لیکن چونکہ یہ سچویشن ایسی تھی کہ پوری دنیا میں اس وائرس نے تباہی مچا دی تھی, تو لہٰذا یہ دیکھیں کہ ود ان اے ایئر اس کی جو ویکسین ہے وہ اپروو بھی ہو گئی کہ اس کو لوگوں کو لگائیں. اور ابھی اس کا ڈیفینیٹلی سیفٹی ڈیٹا اتنا زیادہ کمپائلڈ تو نہیں ہے, لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ کمپائل ہو جائے گا, اور اس کے ڈیفینیٹلی جو نہ ہونے سے تو بہتر اس کے جو افیکٹس ہوں گے اور اس کی پروٹیکشن ہوگی اگینسٹ دا ڈیزیز. سو 3 ڈائمینشنل سرچنگ پروگرامز جو ہیں ان کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ ڈفر کر سکتی ہیں ایک دوسرے سے. کیسے کہ کس طرح کی ٹائپس کی ہم سرچ کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس میں. ہم جیومیٹرک سرچ کر سکتے ہیں جس میں آل 3D فیچرز آر ریکوائرڈ ٹو بی پریزنٹ. مطلب جو ہم فیچرز سجیسٹ کریں گے نا کہ رائٹ کارنر میں لیٹس سے کہ ایک ہائیڈروجن بانڈ ڈونر گروپ ہونا چاہیے, لیفٹ کارنر میں ڈونر ہونا چاہیے, سینٹر میں ایکسیپٹر گروپ ہونا چاہیے, پھر
سائڈوں پہ جو ہے نا وہ الیکٹرونیگیٹو گروپس کہاں پہ ہونے چاہیے. تو یہ آپ ایک 3D اس کی جو فیچرز ہیں وہ اسپیسیفائی کرتے ہیں, اور پھر آپ سرچ میں کہتے ہیں کہ یہ سارے فیچر پریزنٹ ہو, مجھے صرف وہ کمپاؤنڈ چاہیے. اس طرح کی بھی سرچ ہو سکتی ہے. یا پری اسکریننگ ٹو ریڈیوس سرچ ٹائم فار جیومیٹرک سرچز, پہلے آپ پری اسکریننگ کر لیتے ہیں تاکہ جیومیٹرک سرچز میں آپ کا سرچ ٹائم بچ جائے. یا پھر آپ ایسی سرچز کرتے ہیں ان وچ ناٹ ایوری کوئری 3D فیچر نیڈ میچ, یعنی کہ سارے 3D فیچر نہ بھی میچ کریں, 70% میچ کر دیں تب بھی آپ کو اسٹرکچر مل جائیں. اس طرح کی سرچ بھی آپ کر سکتے ہیں. کنفرمیشنل فلیکسیبلٹی سرچز کر سکتے ہیں کہ ایسے کمپاؤنڈ صرف آئیں آپ کے پاس جو کہ کنفرمیشنلی فلیکسیبل ہوں یا ریجڈ ہوں, جس طرح کے آپ کو چاہیے وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. یا پھر 3D اسٹرکچرز کی سملیرٹیز بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاس ایک اسٹرکچر ہے, آپ چاہتے ہیں کہ اس جیسے سملر اور اسٹرکچر سرچ کریں تو وہ بھی آپ ڈیٹا بیس میں سرچ کر سکتے ہیں. یہ ایک ایگزامپل ہے, دیکھیں. سم آف دا سکسیزفل مالیکولز ڈسکورڈ بائی اسٹرکچر بیسڈ ڈرگ ڈیزائن یوزنگ ڈیٹا بیس سرچنگ میتھڈز انکلوڈ لیگنڈز فار ہیومن پروٹین FKBP. ہیومن پروٹین ہے ایک جس کا نام FKBP ہے, تو اس کا جو لیگنڈز ہیں وہ ڈیٹا بیس سرچنگ میتھڈ کی مدد سے تلاش کیے گئے تھے. اٹ از اے پروٹین فرام دی امیونوفلن گروپ, یہ گروپ ہے جس کے اندر یہ پروٹین ہوتی ہے. اور وہ لیگنڈز کون سی سرچ کیے گئے؟ سم T ٹائپ کیلشیم چینل بلاکرز, گلیسرالڈیہائڈ فاسفیٹ ڈی ہائیڈروجنیز انہیبیٹرز, تھرومبن انہیبیٹرز, HIV انزائم انہیبیٹرز, الڈوز ریڈکٹیز انہیبیٹرز اینڈ بیکٹیریل DNA گائریز انہیبیٹرز. یہ اتنی طرح کے جو لیگنڈز تھے وہ ڈیٹا بیس سرچ میتھڈ کی مدد سے سرچ کیے گئے. تو اس میں دیکھیں کہ یہ ایک ڈپکشن دکھائی گئی ہے کہ یہ ٹارگٹ پروٹین کا اسٹرکچر ہے اور یہ لیگنڈ ڈیٹا بیس ہے, اس میں بہت سارے لیگنڈ موجود ہیں. تو آپ مالیکولر ڈاکنگ کے ذریعے سے چیک کرتے ہیں کہ یہ پروٹین کے اندر دیکھیں کہ یہ ٹارگٹ مالیکول کو فٹ کر کے دیکھتے ہیں اس بائنڈنگ پاکٹ میں یہ فٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو اس طرح سے آپ ڈیٹا بیس میں مختلف طرح کے مالیکولز کو فٹ کرتے ہیں, پھر ان کا ایک آپ سرچ کی مدد سے الگ کر لیتے ہیں کہ یہ کمپاؤنڈ صحیح فٹ ہو رہے ہیں اور یہ ہمارے مطلب کے ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے ڈیٹا بیس سرچ میتھڈ آپ کی ہیلپ کرتا ہے ان ڈیزائننگ نیو ڈرگس. سو دا نیکسٹ اسٹریٹجی از لیگنڈ بلڈنگ میتھڈ. لیگنڈ بلڈنگ میتھڈ ڈیٹا بیس سرچ میتھڈ سے ٹوٹلی ڈفرینٹ سینیریو ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, اس میں ہم لیگنڈس کو ایکچولی بلڈ کرتے ہیں, مطلب ان کو خود سے بناتے ہیں. In this case, ligand molecules are built up within the constraints of the binding pocket by assembling small pieces in a stepwise manner. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بائنڈنگ پاکٹ کی کانسٹرینٹس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں کہ یہ کانسٹرینٹس ہیں, یہاں پہ یہ گروپس ہونے چاہیے اس طرح, اور پھر چھوٹے چھوٹے سے فریگمنٹس کو جوڑتے ہیں آپس میں اسٹیپ وائز اور ایک مالیکیول ڈیزائن کرتے ہیں, خود سے بناتے ہیں کہ اس طرح کا مالیکیول ہو جس میں یہ گروپس ادھر ہوں تو وہ ہمارے لیے افیکٹو ہوگا, یہ اس بائنڈنگ پاکٹ میں فٹ ہو جائے گا. تو یہ جو پیسز آپ جوڑتے ہیں وہ ایٹمز بھی ہو سکتے ہیں یا پورے کے پورے فریگمنٹس بھی ہو سکتے ہیں. اس میتھڈ کا ایڈوانٹیج کیا ہے کہ اس میں ناول سٹرکچرز بعض اوقات آپ جنریٹ کر لیتے ہیں جو کہ کسی بھی ڈیٹا بیس میں نہیں ہوتے, چونکہ خود سے جو بنا رہے ہوتے ہیں آپ کہ جہاں پہ آپ کا دل کیا یہ گروپ اٹیچ کر لیا, بعد میں پھر اس کا سنتھیٹک روٹ آپ نے ڈیٹرمن کرنا ہوتا ہے. لیکن جو سب سے پہلے اس کی اسکریننگ کرنی ہے کمپیوٹر میں کہ کیا یہ کمپاؤنڈ اس بائنڈنگ پاکٹ میں فٹ ہوگا یا نہیں, تو اس میں ناول سٹرکچرز جنریٹ ہوتے ہیں جو کہ پہلے سے موجود نہیں ہوتے. The process of structure-based design involving ligand building method starts with the target protein structure analysis. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے ٹارگٹ پروٹین کا جو اسٹرکچر ہے اس کا انالیسس کرتے ہیں, پھر پروٹین ڈیٹا بینک سے اس کا اسٹرکچر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, اور سب سے پہلے پریفریبلی ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی نون سبسٹریٹ یا انہیبیٹر جو ہے نا وہ لیتے ہیں, جو پہلے سے اس پروٹین کے ساتھ کوئی انہیبیٹر موجود ہو یا کوئی نون سبسٹریٹ اٹیچ ہوا ہو تاکہ اس کے فیچرز کو ہم ایزیلی اسٹڈی کر سکیں اور ہم اس جیسا کمپاؤنڈ آسانی سے ڈیزائن کر سکیں, بجائے اس کے کہ ہم بالکل زیرو سے سٹارٹ کریں, ہم کوئی نون انفارمیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں. سو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے بائنڈنگ سائٹ کو ایز ایکوریٹلی ایز پاسبل ماڈل کرنا ہوتا ہے, کہ اگر بائنڈنگ سائٹ آپ صحیح ماڈل نہ کر پائے تو ڈیفینیٹلی ڈرگ جو بھی آپ ڈیزائن کریں گے وہ تو کسی کام کی نہیں ہوگی, کیونکہ بائنڈنگ سائٹ ہی اگر آپ نے غلط ماڈل کر لی ہے تو ڈرگ تو پھر اس میں فٹ ہونے سے بالکل ہی رہی نا, دیٹ بیکمز آؤٹ آف کویسچن. سو اس میں آپ جو ایکٹیو سائٹ کا ایٹامک ریزولوشن کا اسٹرکچر پہلے آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے حوالے سے لیگنڈس کو ڈیزائن کر سکیں.
اس میں کہتے ہیں کہ the active site residues are isolated and using a variety of structure based design software, complementary fragments at user selected active sites are placed and connected randomly and combinations of ligands are generated, docked and scored. اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ جو ایکٹیو سائٹ ریزیڈیوز کا اسٹرکچر آئسولیٹ کرتے ہیں اور مختلف سافٹ ویئر کی مدد سے اس پہ مختلف فریگمنٹس کو فٹ کرتے ہیں جہاں جہاں پہ وہ فٹ ہوتے ہیں، اور دین ان فریگمنٹس کو آپ رینڈملی جوڑتے ہیں آپس میں، ان کو کنیکٹ کرتے ہیں. لیٹ سے ایک کاربونیل گروپ آپ نے فٹ کیا، ایک فلورو گروپ فٹ کیا، ایک بنزین رنگ تھا، تو ان کو آپس میں آپ کنیکٹ کرتے ہیں اور اس سے ایک مالیکیول بناتے ہیں. پھر وہ مالیکیول آپ اس کے اندر ڈاک کرتے ہیں، اس جو پاکٹ ہوتی ہے انزائم کی یا بائنڈنگ سائٹ ہوتی ہے اس میں اس کو فٹ کر کے اس کی سکورنگ چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا اس میں فٹ ہو رہا ہے. اگر جو ٹارگٹ کا اسٹرکچر آپ کو نون نہیں ہے تو آپ الٹرنیٹیو اسٹریٹجی یہ کرتے ہیں کہ نون لیگنڈ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. مطلب پروٹین کا اسٹرکچر اگر ویل نون نہیں ہے تو آپ نون لیگنڈس کی مدد سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، بجائے یہ کہ ایک ٹوٹلی رینڈملی ایک مالیکیول بنائیں جو کہ اس میں بالکل فٹ ہونے سے رہ جائے. تو اس میں جو ایک طریقہ ہے اس کو استعمال کرنے کا، دیٹ از دا لیگنڈ فارماکوفور ماڈل، کہ لیگنڈ میں ایکچولی جو ایکٹیو اس کا پورشن ہے اس کو پہلے ماڈل کیا جائے. اینڈ دس کین بی یوز ٹو ڈیولپ اے سوڈو ریسیپٹر ماڈل دیٹ کین بی اڈیپٹیڈ فار یوز ان ریسیپٹر بیسڈ ڈرگ ڈیزائن پروگرامس. تو اس میں آپ ایکچوئل ریسیپٹر نہ ہو لیکن سوڈو ریسیپٹر کا ایک ماڈل بنا لیتے ہیں، مطلب جو کہ اس جیسا ہو جس کو آپ فردر یوز کر سکیں سافٹ ویئرس کے اندر. Protein flexibility, mediation of ligand binding through water molecules and ligand specificity remain poorly understood aspects of drug design. یہ جو کچھ چیزیں ہیں جیسے پروٹین کی فلیکسیبلٹی ہے یا واٹر مالیکیولز کے تھرو اس کی بائنڈنگ ہے، یہ کئی چیزیں جو ہیں اسٹل اتنی اچھی انڈرسٹوڈ نہیں ہیں اور ان کو فردر انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس طرح سے جو لیگنڈ بائنڈنگ میتھڈ تھا اس کا میتھڈ ہے. اس میں دیکھیں یہ اگزامپل دی ہوئی ہے، یہ ایک پاکٹ ہے، آپ نے اس میں مختلف گروپس کو فٹ کیا. لیٹ سے یہاں پہ کاربونیل گروپ فٹ ہوگا جو کہ آگے کوئی گروپ لگا ہوا ہے اس سے اٹریکشن رکھے گا یا ہائیڈروجن بانڈنگ کرے گا یا واٹ ایور. یہاں پہ ایک امین گروپ تھا، ادھر نائٹروجن، فینائل. اب آپ ان ساری چیزوں کو آپس میں کنیکٹ کریں گے کہ کس طریقے سے کنیکٹ کریں. تو ایک آپ کے پاس اسٹرکچر ہو تو دیکھیں کہ ان کو کنیکٹ کر کے آپ نے ان کی مختلف آپس میں پوزیشنز کو جوڑا، اس کو ادھر جوڑتے ہیں، اس کو ادھر، تاکہ اس کا وہ اسٹرکچر برقرار رہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. اور دین ایک لیگنڈ جنریٹ ہو جاتا ہے آپ کے پاس جس کو پھر آپ ڈاک کر کے اس کی پراپر سکورنگ کو چیک کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ لیگنڈ بلڈنگ میتھڈ کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ رائٹ سائڈ پہ جو فگر دی ہے اس میں دیکھیں یہ ایچ آئی وی پروٹیز کا اسٹرکچر ہے اور اس کے اندر انہیبیٹر بھی ہے. یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو بالز نظر آ رہے ہیں، یہ اسپیس فلنگ ماڈل ہے ایک لیگنڈ کا. تو اب آپ ایکٹیو سائٹ پاکٹ ریزیڈیوز ود انہیبیٹر آئسولیٹڈ، اس میں سے پروٹین میں سے ایکچولی ایکٹیو سائٹ اور اس کا جو انہیبیٹر ہے اس کو آئسولیٹ کرتے ہیں. پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ ایکٹیو سائٹ کا آپ اسٹرکچر صحیح میپ کرتے ہیں، اس میں سے پھر لیگنڈ کو ریموو کر کے اس کا اسٹرکچر میپ کرتے ہیں. اور اب یہاں پہ آپ اپنے لیگنڈس کو فٹ کر کے تو چیک کر سکتے ہیں کہ کون سے لیگنڈز جو ہیں وہ اس ایکٹیو سائٹ کے اندر اچھی طریقے سے فٹ ہو سکتے ہیں، اور دین یو کین ڈیزائن یور اون مالیکیول. So that was all about designing the drugs with the help of computational techniques. So the chapter of computational aided drug design completes here. اور یہ نیکسٹ جو ہمارا اب چیپٹر ہوگا وہ ہم نئے لیکچر میں اگلا چیپٹر سٹارٹ کریں گے اور اس میں ہم انستھیٹکس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. تو یہاں پہ جو کمپیوٹیشنل ایڈڈ ڈرگ ڈیزائن کی تمام ٹیکنیکس تھیں وہ ہم نے موسٹلی ڈسکس کر لی ہیں اور ہمارا چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ.